خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں زندان محبت ایپیسوڈ 10۔ ہانیہ جب واش روم سے نکلی تو وہ میک اپ صاف کر چکی تھی۔ سادگی بھرا وجود، سادہ لباس، چہرے پر سے خوشی کے رنگ بھی مان پڑ چکے تھے۔ یہاں آؤ ہانی، حسن کے پکارنے پر وہ نظریں جھکائے اس کی طرف چلی آئی۔ بیڈ پر بیٹھی تو حسن نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے کچھ نکالا۔ وہ گولڈ کی خوبصورت چین تھی، ساتھ منفرد اور باریک ڈیزائن کا خوبصورت سا لاکٹ۔ بغیر کچھ کہے حسن نے چین کی ہک کھول کر ہانیہ کی گردن میں چین پہنا دی۔ میں جانتا ہوں میرا رویہ تمہیں الجھا رہا ہوگا، لیکن ہانی، آج جو کچھ ہوا اس کے بعد سے میں خود کو نارمل نہیں کر پا رہا۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کے حوالے سے بہت سے خواب ہوتے ہیں لڑکیوں کے، لیکن میں کیسے بتاؤں تمہیں، بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ کسی کے دکھ بھول کر کیسے اپنی خوشیوں بھری زندگی کا آغاز کروں، وہ بے بس سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہانیہ نے الجھتے ہوئے پہلی بار نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن حسن کی پیشانی پر موجود بینڈیج اور گال پر موجود زخم نے جیسے اس کی بولتی بند ہی کر دی تھی۔ چند لمحوں کے لیے حسن، یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ بوکھلا سی گئی تھی حسن کے چہرے پر زخم دیکھ کر۔ حسن جو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہانیہ کو اس ایکسیڈنٹ کی خبر ہوگی، وہ اس کے رد عمل پر چونکا تو گویا ہانیہ کو کچھ نہیں بتایا گیا تھا، تبھی وہ اتنی مطمئن سی بیٹھی تھی پہلے۔ حسن، میں کچھ پوچھ رہی ہوں، یہ چہرے پر یہ کیسے زخم ہے حسن؟ کب ہوا ہے یہ؟ رات کو تو آپ بالکل ٹھیک تھے، ایسا کوئی زخم نہ تھا۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی ایک دم۔ کچھ دیر پہلے جو نرم گرم جذبات ابھر رہے تھے وہ اپنی بے قدری کو رو رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوا ہانی، ٹینشن مت لو یار، ایک معمولی سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بس ریلیکس۔ حسن اس کی حالت دیکھ کر مزید پریشان ہو گیا، تبھی اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ کب ہوا ایکسیڈنٹ؟ مجھے کیوں نہیں بتایا کسی نے؟ حسن، آپ تکلیف سے گزرے ہو، مجھے سب نے بے خبر رکھا، کیوں؟ وہ تڑپتی ہوئی اب حسن کی پیشانی کو چھو رہی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ہانی، ریلیکس ہو جاؤ، میں پہلے سے بہت پریشان ہوں، مزید پریشان مت کرو مجھے، صبر رکھو، سب بتا دوں گا تمہیں۔ حسن نے اس کا ہاتھ تھاما۔ پریشان؟ حسن، آپ پریشان ہیں؟ پر کیوں؟ آپ تو بڑے سے بڑے معاملات پر بھی پریشان نہیں ہوتے، پھر آج کیوں؟ ایسی کون سی بات ہے جس نے آپ جیسے مضبوط ہمت اور حوصلے والے شخص کو پریشان کر دیا؟ حسن کا رویہ ایسے اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ اتنا بھی معمولی ہی نہ تھا جتنا وہ کہہ رہا تھا۔ اپنی چوٹ پر پریشان نہیں ہوں میں ہانی، دکھ مجھے ڈرائیور کی موت پر ہو رہا ہے۔ نہ جانے اس کے گھر میں کیا حالات ہوں گے اس وقت، کیا گزر رہی ہوگی اس کی فیملی پر، وہ افسردہ لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ ہانیہ چوکی تھی اس کی بات پر۔ ڈرائیور کی موت؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ حسن؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں ہانی، میری کار کا جو ڈرائیور تھا وہ اس ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ گاڑی ٹوٹ پھوٹ چکی ہے، سب کچھ ٹھیک تھا، ہم بھی اپنی ڈائریکشن میں جا رہے تھے ہال کی جانب، لیکن پتہ نہیں کیسے گاڑی کے اسٹیئرنگ پر ڈرائیور قابو نہ پا سکا، پتہ ہی نہیں چلا ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ وہ بریک لگانے کی کوشش کرتا رہا لیکن ناکام، اسٹیئرنگ خود بخود حرکت کرتا رہا اور ہماری گاڑی ایک ٹرک سے جا ٹکرائی۔ ڈرائیور کے سر پر شدید چوٹ آئی جس کے باعث وہ فوراً دم توڑ گیا۔ میرا بچنا کسی معجزے سے کم نہیں، میں خود حیران ہوں کہ اتنے بڑے ایکسیڈنٹ میں بچ کیسے گیا، وہ بھی کسی شدید چوٹ کے بغیر۔ لیکن موت کو اتنے قریب دیکھ کر کچھ وقت کے لیے ہی صحیح میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ وہ منظر ابھی تک نگاہوں سے ہٹ نہیں رہا ہانی۔ حسن نے دونوں ہاتھوں میں سر تھاما، جبکہ ہانیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کانوں میں دور کہیں کوئی آواز ابھر رہی تھی، تمہیں حاصل کرنے کے لیے اگر مجھے کسی کی جان بھی لینی پڑی تو میں کر جاؤں گا، پھر چاہے مرنے والا تمہارا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ سنگین لہجے میں دی گئی یہ دھمکی فقط دھمکی نہ تھی، مطلب اس نے جو کہا تھا کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ لیکن یہ ہانیہ کی خوش قسمتی تھی یا حسن کا مقدر کہ حسن بچ گیا، لیکن ڈرائیور جان سے گیا۔ حسن، میں نے کہا تھا نا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، آپ نے میری بات نہیں سنی، دیکھا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا وہ بہت خطرناک ہے۔ وہ رو دی تھی اس بار۔ حسن نے الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ کون؟ شاید کل رات کی باتیں اس کے ذہن سے نکل چکی تھی، تبھی وہ پوچھ رہا تھا۔ وہی جن زادہ جس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ ہانیہ نے اسے یاد دلانا چاہا۔ حسن چند پل اسے دیکھتا گیا اور پھر ایک دم اس کے چہرے پر بیزاریت چھانے لگی۔ پلیز ہانی، اب تم یہ مت کہنا کہ یہ سب اسی نے کیا ہے۔
کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ ایکسیڈنٹ ہونا تھا اور آج کے دن ہی ہونا میری قسمت پہ لکھا تھا اور قسمت کا لکھا ہو کر رہتا ہے. حسن تلخی سے گویا ہوا. حسن آپ اس بات کو اتنا ہلکا کیوں لے رہے ہیں؟ کیوں جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کسی عامل سے رجوع کر کے دیکھیں، اور کچھ نہیں تو وہ آپ کو آپ کی حفاظت کے لیے کوئی تعویذ تو دے دے گا نا. ہانیہ جانے کیوں بے چین سی ہو کر رہ گئی تھی. اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ یہ سب کیا دھرا اس جن زادے کا ہی ہے. ہانیہ پلیز اسٹاپ دس نان سینس. تم اچھی طرح جانتی ہو مجھے ان تعویذ گنجوں پر بالکل یقین نہیں. ہماری زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے صرف اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. کوئی تیسرا بندہ تو ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی کسی تکلیف کا مداوع کروا سکتا ہے. حسن نے اس دیوانے لڑکی کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہی تھی. لیکن حسن، وہ پھر بھی کہے جا رہی تھی. جب حسن بول اٹھا، ہانی میں پہلے ہی بہت ڈپریس ہوں، فار گاڈ سیک چھوڑ دو ان سب باتوں کو، سو جاؤ اب، صبح پھر ایک تھکا دینے والا دن ہمارا منتظر ہے. ہاتھ اٹھا کر قطعی لہجے میں کہتا حسن لیٹ چکا تھا. ہانیہ چند لمحے بے بس نگاہوں سے اسے دیکھنے کے بعد خود بھی ایک طرف لیٹ گئی. دل کا خوف کئی گنا بڑھ گیا تھا. جس حسین ترین شادی شدہ زندگی کی خواب اس نے دیکھے تھے، کیا یہ تھی شروعات زندگی کی؟ دل ٹوٹا تو آنکھوں سے بھی ساون بہنے لگا. بہت دیر تک وہ چپ چاپ آنسو بہاتی رہی، جبکہ حسن اس کی ہلکی ہلکی سسکیوں سے بے چین ہوتا کروٹیں بدلتا رہا. ولیمے کا دن پرسکون انداز میں گزر گیا. سب کل کے واقعے کو بھول کر مطمئن سے ادھر ادھر جا رہی تھی. ایک وہی تھی جو اداس سی تھی. حسن بھی رات اس کے ساتھ اپنے بیہیویئر پر شرمندہ سا تھا. ولیمے کی تقریب کے بعد ان دونوں کو ہانیہ کے گھر لایا گیا. کچھ وقت باہر چچا چچی اور مہمانوں کے ساتھ گزارنے کے بعد جب وہ ہانیہ کے روم میں آیا تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی دوپٹے کو پنوں سے آزاد کروا رہی تھی. حسن جب کمرے میں آیا تو ہانیہ نے دوپٹے کی آخری پن نکالی، ایک خاموش نگاہ حسن پر ڈالی اور دوپٹہ بیڈ پر رکھ دیا. اب وہ بالوں کا جوڑا کھولنے لگی تھی جب حسن اس کی طرف چلا آیا. جانتا تھا وہ ناراض سی ہے. اتنی جلدی تھی چینج کرنے کی کہ میرا انتظار تک نہیں کیا. میرے لیے سجی اور مجھے دیکھنے کی اجازت نہیں. اس کا ہاتھ تھام کر پینس اتارنے سے روکا اور اس کی پشت پر کھڑے ہوتے ہوئے آئینے میں اس کا عکس دیکھا. ہانیہ نے نگاہیں اٹھا کر آئینے میں اپنے پیچھے موجود حسن کو دیکھا. اس کی نظر شکوہ کنا تھی جس سے حسن کی شرمندگی میں مزید اضافہ ہوا. I'm sorry. اس کے قریب ہوا، ایک بازو اس کی کمر میں حمائل کرتے ہوئے کان میں سرگوشی کی. ہانیہ لب کاٹتی آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی، ساتھ ہی نظریں بھی جھکا لی. Can I help you؟ دوبارہ پنس کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ تھام کر اسے سوال پوچھا، ساتھ ہی وہ خود پنس اتارنے لگا. ہانیہ خاموش کھڑی رہی. بہت خوبصورت لگ رہی تھی تم آج. روپ تو کل بھی آیا تھا تم پر، لیکن آج تو شہزادیوں کو بھی مات دے دی تم نے. لہجے میں ڈھیروں جذبات سجائے حسن کی نگاہیں اس کی لمبی خوبصورت سراہی دار گردن پر ٹکی تھی جو جوڑے کے باعث مزید نمایاں ہو رہی تھی. کیا فائدہ اس تعریف کا جب کرنی چاہیے تھی تب تو کی نہیں. وہ جس نے خاموش رہنے کا وعدہ کیا تھا خود سے، وہ شکوہ کر ہی گئی تھی آخر. حسن ہنس دیا اس کی بات پر. کوئی بات نہیں سوئٹ ہارٹ، تم یہ سمجھ لو آج ہماری فرسٹ نائٹ ہے اور آج ہی سب تعریفیں وصول کرنے کا حق ہے تمہارا. شرارت سے آنکھ دبا کر کہا گیا تھا. ہانیہ کا چہرہ سرخ پڑنے لگا. مزید ہمت نہ رہی تھی اس کی طرف دیکھنے کی. حسن نے اس کا رخ اپنی جانب کیا، محبت بھری نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکائیں. سوری یار کل کے لیے، کل میں ڈپریشن کا شکار تھا، اسی لیے بس اتنا اچھا اور قیمتی وقت مس کر دیا میں نے اپنی لائف کا. اس کے دائیں کان کی جھمکے کو انگلی سے چھوتے ہوئے وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا. ہانیہ اس بار بھی خاموش ہی رہی. ویسے یہ کمرہ ادھورا سا ہے. مطلب؟ سجا ہوا نہیں ہے، ہمارا روم تو ابھی بھی ڈیکوریٹ ہے. کیا خیال ہے وہاں چلیں؟ فرسٹ نائٹ نہ صحیح، سیکنڈ نائٹ تو وہاں بنا سکتے ہیں ہم. وہ ابھی بھی شرارت سے بھرپور لہجے میں کہہ رہا تھا. ہانیہ نے خفگی سے بھرپور نگاہیں لیے اسے گھورا، چہرے کے زاویے بھی بگاڑے. حسن پھر سے ہنسنے لگا. اچھا اچھا ایسے گھورو تو مت، مذاق کر رہا تھا میں. کل کی رات جیسی بھی گزری سے بھول جاؤ، لیکن ہم اپنی اس زندگی کو اور اس نئے رشتے کا آغاز ہمارے کمرے سے ہی کریں گے تاکہ وہاں ان انمول لمحات کی یادیں ہمارے پاس رہیں. اور رہی بات تمہاری تعریف پہ کنجوسی کی تو فکر مت کرو، کل کی رات تمہاری تعریفوں کے پل باندھنے کو ہی مختص رکھی ہے میں نے. اس کے بعد تم کبھی ڈیمانڈ نہیں کرو گے اپنی تعریف کروانے کی. وہ پھر سے شرارت پر آمادہ ہوا. ہانیہ جس کی باتوں میں خوبصورت لہجے میں کھوئی ہوئی تھی، اس کی آخری بات پر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، اور جب بات سمجھ آئی تو ڈھیر سارے شرم سے آن گھیرا. حسن نے نرمی سے اسے تھام کر اپنے ساتھ لگایا تھا.
ہانیہ نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے اطمینان سے آنکھیں مون لی، جبکہ دور کہیں کھڑکی کے اس پار سرخ رنگ نگاہوں نے انہیں اپنے حصار میں لیا تھا، نفرت سے، غصے سے، اذیت سے بھرپور آنکھیں۔ اگلا دن طلوع ہوا تو پردے سے چھن کر آتی روشنی چہرے پر پڑنے کے باعث ہانیہ کی آنکھ کھلی۔ نیند کے عالم میں اس نے ایک بار آنکھیں کھول کر پھر بند کی۔ انگڑائی لیتے ہوئے ہاتھ کسی سے مس ہوا تو وہ ایک دم ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ تیزی سے دائیں جانب دیکھا تو خود ہی اپنے دل کے اس خوف پر ہنس پڑی۔ برابر میں حسن موجود تھا، جو گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ ہانیہ بے خودی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جہاں ماتھے پر بکھرے بھورے بال اس کی وجاہت کو مزید بڑھا رہی تھی۔ حسن کا ایک بازو ہانیہ کے گرد حمائل تھا، جس پر سر رکھ کر ہانیہ رات بھر سوئی تھی۔ وہ اس کے بازو سے اٹھ گئی، یہ بازو تھک گیا ہوگا، پھر کونے کے بل نیم دراز سی سے دیکھنے لگی۔ دل نے بے ساختہ خواہش کی تھی اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سنوارنے کی، اور وہ بغیر سوچے سمجھے اس خواہش کو عملی جامہ پہنا گئی۔ اپنے بالوں میں کسی کے ہاتھ کی سرسراہٹ محسوس ہوئی تو حسن کی نیند ٹوٹی۔ موندی موندی آنکھیں کھول کر دیکھا تو مسکراتی ہوئی ہانیہ پر نگاہ پڑی، جس کے گال کا ڈمپل اس کی نظروں کو قید کر گیا۔ گڈ مارننگ۔ ہانیہ نے اسے آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھا تو بول اٹھی، مارننگ۔ اٹھ جائیے جناب، دن چڑھ چکا ہے۔ ہانیہ نے شرارت سے اس کی ناک دبائی تھی۔ جب اتنی خوبصورت بیوی آپ کے پہلو میں موجود ہو، جس کا ڈمپل آپ کی جان لینے پر تلا ہو، تو کس کمبخت کا دل چاہتا ہے اٹھنے کو۔ وہ اس کے بالوں میں منہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بری بات ہے حسن، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، باہر بہت سے مہمان موجود ہیں، اچھا نہیں لگتا یوں دیر سے اٹھ کر جانا، اٹھ جائیں اب۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتی ہوئی بیڈ سے اٹھی۔ باہر ہوتی چہل پہل باقی سب گھر والوں کے جاگنے کا اعلان کر رہی تھی۔ رات کا وقت ہو چکا تھا، ہانیہ اور حسن اپنے گھر آ چکے تھے۔ ڈنر کے بعد کافی کا دور چلا تھا تو سب لوگ وہیں لاؤنج میں بیٹھے گپ شپ کرنے لگے۔ حسن کی کزنز نے ہانیہ کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا اور اسے چھیڑ رہی تھی، جبکہ کچھ ہی فاصلے پر حسن بھی اپنی کزنز کے ساتھ بیٹھا۔ اس کی نگاہیں بار بار ہانیہ کی جانب اٹھ رہی تھیں، جس کا چہرہ بلش کر رہا تھا، اور حسن دلچسپی سے اس خوبصورت منظر کو اپنی نگاہوں میں قید کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہانیہ نے جب حسن کی جانب نگاہ اٹھائی تو حسن نے اسے اوپر کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ یوں اشارے کیوں کر رہا ہے آنکھ بچا بچا کر؟ وہ اس نے آنکھیں دبا کر کہا تو وہاں سب کا قہقہا گونج اٹھا۔ حسن شرمندہ سا ہو گیا۔ نہیں یار، بس ایسے ہی نیند آ رہی ہے مجھے۔ کمزور سے لہجے میں اسے صفائی دینے کی کوشش کی۔ جانتا تھا وہ اب سب لوگ اس کا ریکارڈ لگائیں گے۔ چلو ٹھیک ہے یار، نیند آ رہی ہے اب مجھے۔ حسن نے وال کلاک کی جانب دیکھا جہاں 12 بجنے میں 5 منٹ تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن بھابھی ابھی یہیں رہیں گی، تمہیں اجازت ہے جانے کی۔ مجھ اسے اب بھی تنگ کرنا نہ بھولا تھا۔ حسن جواب دیے بغیر سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ لڑکیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک لمحے کو رکا، ہانیہ کی جانب دیکھا۔ ہانی، ایک گلاس پانی لا دو روم میں، کہہ کر وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا تھا، جبکہ وہاں بیٹھے تمام افراد کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہانیہ پانی لے کر روم میں آئی تو حسن وہاں موجود نہ تھا۔ ہانیہ نے ڈھونڈتی نگاہیں ادھر ادھر گھمائیں، پانی کا گلاس ڈھک کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بالکنی کی طرف بڑھ گئی، لیکن حسن وہاں بھی نہ تھا۔ ہانیہ الجھتی ہوئی کمرے میں واپس آئی، تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ حسن باہر نکلا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کی ٹانگ کو کسی نے زور سے پکڑا ہو۔ اس سے پہلے وہ آنکھیں کھولتی یا نیند کے عالم سے باہر آتی، کسی نے اسے زور سے گھسیٹا تھا۔ وہ بیڈ سے نیچے گری، کمر زمین سے ٹکرائی تھی، پورے جسم میں شدید درد کا احساس جگا تھا، لیکن مہلت دیے بغیر وہ اندیکھا وجود اسے گھسیٹنے لگا، پہلے فرش پر، پھر سڑک پر، پھر کانٹے دار جھاڑیوں پر۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن سننے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنا چاہا، لیکن ہر سمت گپ اندھیرا تھا۔ صرف یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی جنگل تھا، گھنا سیاہ جنگل، جہاں اسے بے دردی سے گھسیٹا جا رہا تھا۔ کانٹوں پر گھسیٹنے جانے کے باعث اس کا پورا وجود لہو لہان ہو گیا تھا، لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ اس کا وجود کئی بار راستے میں آتے درختوں سے ٹکرایا، سر چکرانے لگا تھا، جسم پھوڑے کی مانند دکھنے لگا۔ اس کی دل خراش چیخیں سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ رو رہی تھی اونچی آواز میں، کسی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ منہ سے بار بار حسن کا نام برآمد ہو رہا تھا، لیکن حسن اس کی تکلیف سے بے نیاز کمرے میں پرسکون سو رہا تھا۔
وہ مزاحمت کرتی خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پکڑنے والے کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ یوں ہی گھسیٹتے گھسیٹتے اس کے ہاتھ کوئی چیز لگی، پتہ نہیں کیا تھا وہ، شاید کسی درخت کا تنا۔ ہانیہ نے دونوں ہاتھوں سے اسے مضبوطی سے تھاما۔ وہ غیر مرئی قوت اسے اب بھی کھینچ رہی تھی، لیکن ہانیہ نے اپنی پوری طاقت صرف اس درخت کے تنے کو پکڑنے پر لگا دی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ اس کی ٹانگ آزاد کر دی گئی ہے۔ وہ سسکتی ہوئی فوراً پیچھے ہوئی، درخت سے ٹیک لگا کر گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی، پھر سر اٹھا کر خوف زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہاں کوئی بھی نہ تھا، اس کے علاوہ صرف اونچے لمبے درخت تھے جو اس تاریکی میں خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے اپنے بازوؤں اور ہاتھوں کو دیکھا۔ کانٹوں پر گھسیٹے جانے کے باعث وہاں بے شمار زخم بنے ہوئے تھے جن میں سے خون رس رہا تھا، اور یہ حال صرف بازوؤں کا ہی نہ تھا بلکہ پورے جسم کا تھا۔ وہ ہچکیاں لیتی ہوئی بمشکل درخت کا سہارا لیتی اٹھی، چہرہ رگڑ کر آنسو صاف کیے، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ خوف سے جان نکل رہی تھی، لیکن اسے گھر پہنچنا تھا۔ وہ اندازہ لگاتی ایک جانب بڑھی، ابھی چند قدم دور پہنچی ہوگی جب کسی نے اسے زوردار دھکا دیا۔ وہ منہ کے بل گری، پیر مڑ گیا تھا، سر کسی شے سے ٹکرایا، حلق سے آواز تک نہ نکلی، بس چند کراہٹیں برآمد ہوئی تھیں۔ اس کی پسلی کے قریب کسی نے ٹھوکر رسید کی تھی۔ وہ روتے ہوئے تکلیف سے دوہری ہونے لگی، یوں لگا تھا جیسے جسم کی سب ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں، اب تو اٹھنے کی ہمت بھی نہ رہی تھی۔ یوں ہی روتے روتے نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی جب اسے ایک دم روشنی کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھیں چندیا سی گئی تھیں، بمشکل آنکھیں کھولی تو اسے جھٹکا لگا۔ وہ اپنے اور حسن کے مشترکہ کمرے کے اٹیچ باتھ روم میں تھی۔ وہ جنگل ختم ہو چکا تھا، وہ اونچے لمبے وحشت پیدا کرتے درخت سب گم ہو گئے تھے۔ ہانیہ جلدی سے اٹھی، لیکن جسم سے اٹھتی ٹیسوں نے جیسے اسے بے حال کر دیا تھا۔ دیوار کا سہارا لے کر وہ کھڑی ہوئی تو نگاہ سامنے نظر آتے آئینے پر گئی، جس میں نظر آتے اپنے ہی چہرے کو دیکھ کر وہ کانپ اٹھی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے چیخ روکنے کی کوشش کی، جبکہ آنکھوں سے نکلتے گرم گرم آنسو گرنے لگے تھے۔ چہرے پر بے شمار خراشیں پڑی تھیں جن سے رشتہ خون اس کے چہرے کو بھیانک بنا رہا تھا۔ اس نے اپنے لباس کو دیکھا، دونوں کندھوں سے، بازوؤں سے، کمر سے پورا لباس پھٹا پڑا تھا۔ وہ سسک اٹھی، باتھ روم سے نکل کر کمرے میں آئی تو پیروں سے بہتا خون فرش کو رنگین کرنے لگا۔ کمرے میں حسن بلینکٹ اوڑھے پرسکون سو رہا تھا۔ ہانیہ کو حیرت ہوئی کہ اس کی اتنی چیخوں پر بھی حسن کی آنکھ نہ کھلی۔ آگے بڑھ کر اس نے حسن کو جگانے کے بارے میں سوچا تاکہ وہ اسے اپنی حالت بتا سکے اور دکھا سکے کہ یہ سب اس کا خواب نہیں اور نہ ہی اس کا وہم ہے، یہ سب حقیقت ہے۔ لیکن وہ سوچ کر رک گئی کہ حسن اس کو اس حال میں دیکھے گا تو کتنا پریشان ہو جائے گا۔ چند دن پہلے بارات کے دن اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد حسن کو اس نے ڈپریشن میں دیکھا تھا۔ کل ہی تو وہ مشکل نارمل ہو پایا تھا، اب وہ پھر سے ٹینشن کیسے دیتی؟ یہی سوچ کر وہ پیچھے ہٹ گئی، دوبارہ باتھ روم میں گئی، وہاں نیا لباس پہنا، خود کو سنبھالتی شاور لینے لگی۔ پھٹا ہوا لباس وہیں لٹکا دیا کہ صبح حسن جب زخموں کے بارے میں پوچھے گا تو ثبوت کے طور پر وہ لباس دکھا سکے گی حسن کو۔ شاور لینے کے بعد اس نے آئنٹمنٹ لے کر زخموں پر لگایا، منہ سے سسکاریاں بلند ہونے لگیں، جہاں جہاں تک ہاتھ جا سکتا تھا وہاں وہاں اس نے مرہم لگایا۔ پھر کمرے میں آئی، صوفوں پر بیٹھی تو بار بار وہی منظر اس کی نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا جس کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگی تھی۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب اسے نیند نے آن لیا۔ صبح کسی نے اسے جھنجھوڑا تو اس کی آنکھ کھلی، موندی موندی آنکھوں سے اس نے اپنے سامنے حسن کو کھڑا پایا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن ہانیہ کا دماغ اس کے منہ سے نکلتے الفاظ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر سیدھی ہوئی تبھی منہ سے کراہ نکلی۔ اس نے بے ساختہ اپنا پاؤں پکڑا۔ ہانی کیا ہوا؟ حسن جو پہلے سے اس سے کچھ پوچھ رہا تھا، اس کے کرانے پر فوراً اس کے نزدیک صوفے پر بیٹھا، پریشان صورت لیے سے سوال کیا۔ ہانیہ اب اپنے پیر کی جانب دیکھ رہی تھی جو سوج چکا تھا، شاید پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے پیر کی طرف دیکھنے لگی۔ ہانی میں کچھ پوچھ رہا ہوں، پاؤں پر کیا ہوا؟ اور تم یہاں صوفے پر کیا کر رہی ہو؟ اتنا بڑا بیڈ کم پڑ گیا تھا جو یہاں صوفے پر سو رہی ہو، وہ بھی دوہری ہو کر۔ اس کا پاؤں تھام کر حسن نے غور سے دیکھا۔ پاؤں کو تھامنے پر ہانیہ کے منہ سے چیخ بلند ہوئی، حسن پلیز! بھیگی آواز میں کہتے ہوئے اس نے حسن کی گرفت سے پاؤں آزاد کروانا چاہا۔ ویٹ اے منٹ، پیر میں موچ آئی ہے شاید، حسن نے کہتے ہوئے اس کے پیر کو ایک جھٹکا سا دیا۔ ہانیہ چیخ اٹھی تھی جیسے جان لبوں پہ آ گئی ہے۔ ریلیکس یار،
حسن نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں تکلیف کے آثار تھے۔ چوٹ کیسے لگی تمہیں؟ حسن نے سنجیدہ چہرہ لیے سوال کیا، اور وہ مناظر یاد کر کے ہانیہ کا دل بھر آیا۔ حلق میں نمکین سا گولا پھنسنے لگا، کچھ بولنا بھی محال ہو گیا تھا۔ ہانیہ رونا بند کرو یار پلیز، تم سے شادی کے وقت خود سے عہد لیا تھا کہ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، اور تم اس دن سے ہی رو رہی ہو۔ حسن کے لہجے میں اس بار اذیت تھی۔ بات کرتے ہوئے اس نے ہانیہ کے رخساروں سے آنسو پوچھے۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ اب کچھ بتاؤ گی، کیا ہوا؟ گر گئی تھی کیا؟ مجھے کیوں نہیں بلایا؟ آواز کیوں نہیں دی؟ حسن نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ہانیہ نے دل کو مضبوط کیا۔ حسن، رات میں پتہ نہیں کیا ہوا میرے ساتھ، کسی نے میرے پاؤں کو کھینچ کے مجھے گھسیٹا، میں بہت چیخی چلائی، تمہیں بلایا، مدد کی درخواست کی، لیکن میری فریادیں، میری آہیں تمہارے کان تک نہیں پہنچی۔ حسن، تم سوچ بھی نہیں سکتے مجھ پر کیا گزری، کتنی تکلیف سے گزری ہوں میں۔ مجھے فرش پر گھسیٹا گیا، پھر سڑک پر گھنے جنگل میں، جہاں ان گنت جھاڑیاں تھیں، کانٹے دھار جھاڑیاں۔ کانٹے میرے جسموں کو چیر رہے تھے، زخم سے جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا۔ میں عزت کے مارے چیخ رہی تھی، لیکن کوئی مداوع کرنے والا نہ تھا۔ تم میرا یقین نہیں کرتے نا حسن، اسے میرا وہم سمجھتے ہو کہ دیکھو میرا چہرہ، میری گردن، میرے جسم، کوئی ایسا جگہ نہیں جہاں زخموں سے خالی ہو، کہ میرے ہاتھ، میرے بازو۔ وہ روتے روتے بول رہی تھی، تبھی اسے اپنی بات ادھوری چھوڑنی پڑی۔ وہ چوکی، بازو کی آستین اوپر گر کے پاگلوں کی طرح کچھ تلاش کرنے لگی۔ ناکام ہو کر دوسرا بازو دیکھا، پھر اپنی شلوار کے پائنچے پڑلی تک اوپر کیے، وہاں بھی کچھ نہ تھا، کوئی زخم نہ تھا، کوئی خراش تک نہیں، خون رسنا تو دور کی بات ہے۔ حسن، یہ یہاں زخم تھے، بہت سی خراشیں تھیں، کہاں گئی وہ پاگل ہونے لگی، بے ساختہ اپنا چہرہ ٹٹول کر دیکھا، پھر تیزی سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گئی۔ پیر کی تکلیف کا احساس بھی نہ رہا تھا اب، آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل ٹھیک تھا، کوئی زخم کا نشان تک نہ تھا، اس کا باقی جسم بھی بالکل ٹھیک تھا، اب تو درد کا احساس بھی نہ تھا۔ حسن، یہ سب، حسن مجھے چوٹیں آئی تھی، میرا سر بھی درختوں کے تنوں سے ٹکرایا تھا، میرا پورا جسم زخموں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ کوئی جنگل تھا حسن، جہاں میں اکیلی، وہ پریشان سی نہ جانے کیا کیا کہے جا رہی تھی۔ جب اس کی زبانوں کو بریک لگا، حسن بہت عجیب نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر وہ اس کی طرف اٹھ کر آیا۔ حسن، بلیو می، میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، اصل میں یہ میرا وہم نہیں ہے، کوئی خواب بھی نہیں ہے۔ میں نے اس اذیت کو، اس تکلیف کو محسوس کیا ہے حسن۔ میں اس گھنے جنگل میں رات کی تاریکی میں بالکل تنہا تھی، میں نے آپ کو بہت آوازیں دی، لیکن آپ، وہ اسے یقین دلانے کی کوشش کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ تب حسن اس کے قریب آیا۔ یہ سب کیا ہے ہانیہ؟ تمہارے کہنے کے مطابق تمہیں رات کے وقت کوئی جنگل میں لے گیا، تمہیں تکلیفیں پہنچائی، تمہارے جسم پر بہت ساری چوٹیں آئیں، تم نے مجھے آوازیں دیں اور کوئی آواز نہیں پہنچی۔ کوئی تک بنتی ہے ان سب باتوں کی؟ پہلی بات تو یہ کہ جنگل کا ہمارے پاس کوئی نام و نشان نہیں، تم جنگل کیسے پہنچ گئیں؟ دوسری بات، چوٹیں آئیں تو چند گھنٹوں میں چوٹیں کہاں گئیں؟ تیسری بات، تم تھی اسی کمرے میں، اور تم جانتی ہو میری نیند بہت کچی ہے، ذرا سے کھٹکے پر آنکھ کھل جاتی ہے میری، ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم چیخو اور میری آنکھ نہ کھلی؟ اور پھر تم بتاؤ، جنگل تو جنگل سے واپس آئیں کیسے، اور آ کر سو بھی گئیں؟ تمہیں جب میں نے اٹھایا تم یہاں صوفے پر سو رہی تھی، اور تم… حسن ابھی بات کر رہا تھا جب ہانیہ نے مضطرب سے ہو کر اس کا ہاتھ تھاما۔ حسن، میرا یقین کرو، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، تم میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ ایک منٹ ٹھہرو، میں تمہیں اپنا لباس دکھاتی ہوں۔ وہ باتھ روم میں لٹکا ہے، جھاڑیوں کانٹوں سے الجھنے کے باعث میرا لباس سارا پھٹ گیا تھا۔ وہ لباس دیکھ کر تمہیں ضرور یقین آئے گا۔ وہ لنگڑا کر چلتی ہوئی باتھ روم تک آئی، کھوٹی پر لٹکا اپنا لباس اتارا۔ حسن بھی اسے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ وہ دروازے پر کھڑا تھا۔ یہ دیکھو، میرا پورا لباس پھٹ چکا ہے، بازوؤں سے، کمر سے، اور لباس کو پکڑ کر وہ سیدھا کر رہی تھی، لیکن دیکھتے ہی اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ بے یقینی سے لباس کو دیکھنے لگی، پھر جلدی سے ادھر ادھر پلٹنے لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود اس لباس کو بدلا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی لباس الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ جب حسن نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے قمیص پکڑے سے غور سے دیکھا، لیکن لباس بالکل صحیح سلامت تھا۔ پاگل مت بنو ہانی، روز بروز تمہاری ذہنی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آخر کیوں تم سب کی خیالات اپنے ذہن سے نہیں نکالتی؟ فور گاڈ سیک بھول جاؤ سب، یہ سب خیالات تمہیں پاگل کر دیں گے۔ دیکھو، کوئی چوٹ نہیں ہے، لباس بالکل ٹھیک ہے، پھر بھی تم یقین کرنے کو تیار نہیں کہ یہ سب تمہارا خواب تھا یا کوئی وہم۔ خدا را رحم کرو اپنے حال پر اور مجھ پر۔ حسن اب جھنجھلا سا گیا تھا۔
حسن یہ میرا وہم نہیں ہے، وہ کمزور سے لہجے میں بولی۔ حسن نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہم جلد حاضر ہوں گے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔